بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو پارٹی میں جو آج ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے تو ایک تو یہ میسج ہے ایک ہمارا یونٹی کا، کہ اگر یہ ہمارے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اپنی ان چالوں سے حرکتوں سے کہ وہ تحریک انصاف جو کہ ایک نظریے کا نام ہے، عمران خان نے ایک قوم کو ایک سوچ اور نظریہ دیا ہے، تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی طرح کی دراڑ پیدا کرے گا تو وہ ان کی خام خیالی ہے اور بھول ہے۔ انشاءاللہ ہم متحد ہیں، اور جب تک ہم حقیقی آزادی کا مقصد حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہم متحد ہو کر انشاءاللہ اس تحریک کے لیے اپنا تن من دھن جو لگا رہے ہیں انشاءاللہ لگاتے رہیں گے۔ یہاں پر جو فسطائیت اور جو جبر تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے، اور جو 9 مئی سے ایک انہوں نے ڈرامہ شروع کیا، تو میں پہلے بھی فلور آف داؤد بتا چکا ہوں، آپ کے سامنے دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی 9 مئی ہوا تھا، اور 9 مئی میں چونکہ ہم نے کوئی ایسی لائن کراس کی کہ جو پتہ نہیں کوئی بہت مقدس چیز تھی اور اس کی وجہ سے جو کوئی بات ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، اور نفرت جو ہے عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش اس وقت سے شروع تھی، کیونکہ جب مجھے اٹھایا گیا تو مجھ سے عمران خان کے خلاف ہی بیان دینے کے لیے ٹارچر کیا گیا، اور مجھے اس کے اوپر اتنے پورے پاکستان کے چکر لگوائے گئے کہ آپ عمران خان کے خلاف بیان دیں، آپ بشرا بیوی کے خلاف بیان دیں، اور آپ تحریک انصاف کو چھوڑ کر اپنا اور کوئی راستہ اختیار کریں۔ تو مطلب 9 مئی سے پہلے یہ واردات شروع تھی، اور یہ جو 9 مئی کا بہانہ ہے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، اور عمران خان ایک نشانہ ہے اس کا، اس ڈرامے کا جو انہوں نے بنایا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اس سے پہلے آئین توڑا، الیکشن نہیں کرائے ٹائم پر، جو ہم نے 2 حکومتیں اپنی توڑ دی تھی، اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد ہماری ریزرو سیٹ تک بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ ایک بدعنوان دھبا ہے جو کہ اس پوری کی پوری ریاست اور اس کے اداروں پہ لگ چکا ہے، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی پاکستان کے جمہوریت کے اوپر، پاکستان کی عدلیہ پہ ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جب تک انشاءاللہ دوبارہ ہماری حکومت نہیں آتی اور ہم اس کو ریورس نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے پیکا ایکٹ اور یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک قوم کو غلام بنانے کی ایک سازش ہو رہی ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں۔ ہم کسی بھی طرح کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی حکومت کو، کسی بھی ریاست کو بالکل یہ اجازت نہ دیتے ہیں، نہ دیں گے، اور اپنی ہماری جان بلکہ یہ جہاد جو ہے انشاءاللہ ہمارا شروع ہے۔ اب میں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس کے بعد باقی بھائی بات کر لیں گے، آپ کے سوال جواب بھی ہم لے لیں گے، کہ یہاں پر جو ایک بات چل رہی ہے ریگارڈنگ کہ جی یہ پختونخوا میں عمران خان کی جو حکومت ہے، باقی حکومتوں نے چوری کر لی، جو ایک زور بازو پہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے ممبران نے، امیدواروں نے زور بازو پہ، چوری وہاں پہ بھی ہوا ہے مینڈیٹ، لیکن انہوں نے اپنا ووٹ کا تحفظ کر لیا اور ایک حکومت بن گئی۔ تو اس کے اوپر آپ جس طریقے سے پہلے خان صاحب کی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات کریں، اور خان صاحب کا جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے ان کا کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ اگر ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں بجٹ کے اوپر، جو پورے مطلب بجٹ ایک پروسیس ہے، پورے سال کا ایک ویژن ہوتا ہے، اپنا ویژن دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ملاقات وہ چیز کو انہوں نے جان بوجھ کے اس طرف لے کہ ملاقات نہ کروا کر ایک سازش کرنے لگے تھے ہمارے خلاف۔ چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرے پاس بھی ادارے ہیں، تو میں یہ سازش بھانپ چکا تھا، اور اس لیے میں نے سٹینڈ لیا اور خان سے ملاقات انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن الحمدللہ خان کی جو سوچ تھی وہ مجھے پتہ تھی کہ خان نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اگر ملاقات نہیں کراتے تو حکومت بھی جانے دینا، ورنہ حکومت جانے کا اختیار تو خان کے پاس ہر وقت ہے، جو بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس پہ ہمارے اوپر ایک تنقید بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، پلانٹیڈ بات چیت ہوئی، باقاعدہ ایک لابنگ کی گئی ہمارے خلاف، لیکن مجھے فخر ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، اپنے پارلیمنٹیرینز کے اوپر، کہ انہوں نے عمران خان کی سوچ کی صحیح عکاسی کی اور یہ صحیح فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جب بجٹ کے بعد ملاقات ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کسی بھی صورت میں اپنے اس حکومت کو نہیں ابھی تک چھوڑنا چاہ رہے تھے یا کسی کے ہاتھوں توڑوانا چاہ رہے تھے۔ باقی اختیار اب ان کے پاس ہے، آپشن ان کے پاس ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے۔ میں ایک واضح پیغام دیتا ہوں، جتنی بھی یہ ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، کھلا چیلنج، کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو، اب آپ کو لگانا پڑے گا۔ سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے، اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے، وہ ہے آئینی طریقے سے، تو آپ یہ گرا نہیں سکتے۔ میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، غیر آئینی طریقے سے تو آپ نے مارشل لا بھی لگائے ہیں اس ملک میں، بار بار لگائے ہیں، آپ نے اس ملک میں
گورنر راج بھی لگانا ہے، وہ بھی غیر آئینی کام ہے، آپ لگا لو. آپ کنوکشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو، یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو. لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو، کہ تمہارے میں اگر زور ہے، میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں، کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرعونیت پہ اتری ہوئی ہے، میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی، یا آپ نے اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب تکڑے ہو جاؤ، ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ، سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں. ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، یہ نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج اب قبول کرو، سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو، آپ کی طاقت کو چیلنج ہے، آپ کی فرعونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹاپل کر کے دکھاؤ، میں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو، سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ جی. اس کے بعد بات کریں گے سیکرٹری جنرل صاحب، کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب سے. جی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کر دی ہیں بڑی وضاحت سے. صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد ہے. 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے. یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے. ہر الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے، وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو. یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 کو. تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ہمارا نشان چھین لیا گیا، ہمارے جو اراکین تھے ان کے نامینیشن پیپر وصول نہیں کیے گئے، ہمیں لڑ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے. اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم کی عوام نکلی اس دن بار. 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی، وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا. اور اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی، جو حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر، وہ بھی یاد رکھا جائے گا. ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو، آگے بڑھ جاؤ، کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا. ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ہماری جد و جہد سچ کے لیے ہے، حق کے لیے ہے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہے ہماری جد و جہد. جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا، پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے. ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کا 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے، ذہنی طور پہ کمتر ہے. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو صحت بھی ملتی ہے. شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام غریب ہے، پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہماری جد و جہد ان کے لیے ہے. ہماری جد و جہد عزت نفس کے لیے ہے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں، آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں. تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے، اور عمران خان کی جنگ پاکستان کی عوام کی جنگ ہے، اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے، عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا جنید اکبر صاحب سے کہ وہ 2 الفاظ میں ہیں وہی بات کریں. شکریہ جی. آواز جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ آج سب ہماری جتنی بھی کی پی کی قیادت تھی یا سارے قومی اسمبلی کے جتنی بھی اویلیبل لوگ تھے وہ آج اجلاس میں شامل ہو گئے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم کوئی سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو.
اور یہ کلچر کسی اور پارٹی میں نہیں ہے، لیکن خان صاحب کی قیادت کی نہیں چاہیے، خان صاحب کی جھنڈے کی نہیں چاہیے، اور خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے، چاہے ہم اختلاف کریں یا اس سے اتفاق کریں، لیکن خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن خان صاحب کی کال پہ، خان صاحب کی بات پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے بھی اکٹھے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے. شکریہ. سر بس ایک چیز ہے، میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں، اس کو کنکلوڈ کریں گے، اس سے میں صاحب اگر آپ اجازت دیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو اسیران تھے، ادھر پیچھے آ جاؤ. ہمارے جو اسیران رہے 9 مئی کے کیسز میں جیلوں میں آپ کو بتا دوں ان کے نام فوج شدگان جو کہ جیلوں سے نکلے، کسی نے 10 مہینے، کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی، اور جیسے ہی نکلے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے. شکار ہونے والوں میں یوسف خان صاحب ہارٹ اٹیک ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے، شیخ لطیف کڈنی کا ایشو ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے، مجاہد شاہ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 11 مہینے، ندیم یاسین ہارٹ اٹیک جیل عرصہ 7 مہینے، عابد رفیق کڈنی ایشوز جیل عرصہ 10 مہینے، وکاس گجر کینسر جیل عرصہ 1 مہینہ، عبداللہ عالم کینسر جیل عرصہ 4 مہینے، افتخار جٹ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 10 مہینے، جمشید خان 3 مہینے. اور ہیپیٹائٹس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی جوڈیشل انکوائری، یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے اسیران کو رکھا گیا تھا، رکھا جا رہا ہے، دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں، پاور آؤٹیجز ہیں، بیمار لوگوں کو میڈیکل کیئر جو ہے اس کا وہ ایکسیس نہیں دیا جاتا ہے. اس پہ اس قتال کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. چیئرمین گور صاحب جو ہے وہ اب اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ایم صاحب نے ساری باتیں کی ہے، میں آپ کو صرف اتنی تفصیل ضرور بتاؤں کہ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹیز کا مشترکہ اجلاس ہوا. اس مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے MNA صاحبان، سینیٹر صاحبان، پنجاب کے پی کے اور سندھ کے MPA صاحبان نے شرکت کی. ہم نے تفصیل کے ساتھ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد کے حالات پہ غور ہاؤس کیا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی نے اکٹھی ایک لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی. ہم نے جو اسیران کی طرف سے لیٹر آیا ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں اس پہ بھی غور ہوا. خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا، اور اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا. یہ متفقہ طور پر ہمارا فیصلہ ہے. ایک آج کے دن سب پولیٹیکل پارٹی آپ کے سامنے ہیں، ہم سب خان صاحب ہی کے لیے تھے. یہ خان صاحب کی ووٹوں سے ہی ہم منتخب ہو کے یہاں آئے تھے، اور سب نے یہ اعادہ کیا کہ یہ ہمارا سم تن من دن خان صاحب ہی کے لیے ہے، اور ہم خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے. ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. یونٹی کا پیغام آج کے جو اجلاس ہے اس سے جانا مقصود تھا. ہم نے خان صاحب کی تحریک کا ذکر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا، تحریک کا ذکر ہوا ہے، وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. ڈائلاگ کا لیٹر کا ذکر ضرور ہوا ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں، میڈیا میں یہ آن اناب بات کی جاتی ہے، شاید حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے اور ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. سب نے پہلی مرتبہ مینڈیٹ چوری کے بعد بھی کہا، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی کے لیے اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی عرض کیا، پھر کمیٹی بھی بنائی شہادتوں کے بعد، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ اس حالات میں کہ آپ نے ہماری سیٹیں لے بھی لی، آپ نے ہمارے بندوں 3 MNAs کے خلاف، عمر ایوب خان صاحب دستی کے خلاف اور سہیل کے خلاف آپ نے ریفرنسز بھی بھیجے، آپ نے ہمارے MNA لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا، آپ نے ان کو اٹھا کر کے 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا. اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے. لیکن خان صاحب کا یہی کہنا تھا مذاکرات میننگ فل ہو. اگر اس کا ہے، پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کی جو ہدایات آئے گی ہم کریں گے. لیکن ہم آپ کو یہ کہیں کہ ہماری طرف سے دیر نہیں. اگر وہ لوگ جو زبانی کہتے رہے کہ ڈائلاگ ہو، اگر وہ کبھی سنسیئر ہوتے تو خان صاحب کے پاس ایکسس دیتا. جب ہم نے ایکسس مانگا کہ KPK کی بجٹ کے سلسلے میں ہمیں ہدایات لینی ہے، تو وہ
मीटिंग भी रिफ्यूज़ हो गई। होना तो ये चाहिए था कि खान साहब की पार्टी तो इस वक्त 4 सूबों में मौजूद है। एक नेशनल असम्बली में उसके बजट के लिए भी मीटिंग होनी चाहिए थी उमर अयूब की सरबराही में, सेनेट की भी शिबली फराज साहब की सरबराही में कमेटी खान साहब से मिलनी चाहिए थी। इसी तरह सिंध की हमारे MPA जो बजट पे बात करना चाह रहे थे उसकी भी मीटिंग होनी चाहिए थी। पंजाब के बचर साहब की सरबराही में भी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए। कहीं एक बंदे का एक जब हमने नाम दिया वो भी हमारे पास नहीं आया, तो इस पर भी हमने जिक्र किया है। दूसरी बात, रिजर्व सीटों के बाद जो हमारी 25 सीटें थी, 21 सीट 22 सीटें थी नेशनल असम्बली में और 55 सीटें थी हमारी सूबाई असम्बलियों में, उसमें 25 सीटें KPK की है। KPK की जो 25 सीटें, 4 रिजर्व और 21 वोमेन की, ये अगर अपोजिशन जमातों के पास चली भी जाए, जो हम कह रहे हैं उनकी जीती हुई या बरानाम जीती हुई सीटों से भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो 35 मेंबरान शार्ट है। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रेजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। ये जो बात चल रही है ये गलत है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ रहेगी। ये खान साहब का मैंडेट है और इसका इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, न किसी को हमने कहा है किसी को और ना किसी को कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ किसी तरह का भी सियासी जो हमारे खिलाफ एतमाद आता है उसमें वो हमारे खिलाफ ना जाए। हर एक आज़ाद है, हर एक को छूट है। ना हमने कहा है ना हम कहेंगे। शौक पूरा करें। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपकी औकात मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि आपकी औकात क्या है। इमरान खान की एक अमानत है हमारे पास KP में। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि अमानत का अमानतदार कैसे बना जाता है, अमानत का अमीन कैसे बना जाता है। रेजोल्यूशन में पढ़ के सुना दूं अगर आपकी इजाज़त हो सर। पाकिस्तान आज की पार्लिमानी पार्टी में ये रेजोल्यूशन पास हुई है, यूनानिमसली पास हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इस अज़म का अदा करती है कि इमरान खान साहब और दीगर शहरियात बशमूल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसके साथ पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर आने वाली सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक नहीं करती और अपने हक के लिए हर आईनी और जमहूरी रास्ता अपनाने के साथ साथ पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को जेल में अकेला करने और अपनी सियासी क़यादत और वकला से ना मिलने देने की सख्त मजम्मत करती है। तहरीक इंसाफ के बेगुनाह असीरान की रिहाई के बाद नागहानी अमवात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और जनाब इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी रहनुमा है। इनकी और बाकी बेगुनाह सियासी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हर तरह की आइनी, सियासी और कानूनी जदोजहद के लिए अपने लीडर इमरान खान की रहनुमाई में जो जदोजहद है वो जारी रखेगी, जिसमें अदालती जदोजहद भी शामिल है, पुरअमन एहतजाज भी शामिल है और मुज़ाकरात भी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ है और मुखालिफिन की हज़ार साजिशों के बावजूद मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ रहेगी। आज का इजलास इस बात पर भी तशवीश का इजहार करता है कि पार्टी अदलिया के ऊपर हुकूमती दबाव को मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि अदलिया अपनी आज़ादी, मेरिट और इंसाफ के लिए खड़ी होगी। आज का इजलास आइन और कानून की जद्दोजहद के लिए कारकुनान, क़यादत और पार्लियामेंटेरियंस की कुर्बानियों को सराहता है। नाउ हाउस इज ओपन फॉर द सियासत है, इसमें अपोजिशन के फैसलों का जिक्र नहीं किया जा रहा। आपकी पार्टी के अंदर अगर आपको हटाने के लिए पार्टी फैसला करती है तो उसको ऐसा लग रहा है कि आप अपोजिशन की तरफ डाइवर्ट करते हुए बता रहे हैं कि अगर मुझे हटाया तो शायद KP में PTI की हुकूमत ही नहीं रह सकती। आपकी पार्टी आपसे नाराज थी गुज़श्ता साल बरस से जो भी फैसले होते रहे। ये तो आपके मफरूज़े मुझे लग रहे हैं भाई। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान ने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि न किसी से मदद मांगता हूँ, न किसी पार्टी से मदद मांगता हूँ। रियासत को, इदारों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, इस फुरियत वाली रियासत को मेरा चैलेंज है कि तगड़े हो जाओ। अब दिखाओ यहाँ पर कि तुम सियासी तौर पर गिरा के दिखाओ। पहली बात। दूसरी बात यह है, इमरान खान ने जिसको भी जिस ओहदे पे रखा है उस ओहदे के ऊपर पूरी पार्टी मुत्तफिक होकर उस ओहदे के साथ है और रहना भी चाहिए।
اگر اس میں کوئی بندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ صرف پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کر رہا، وہ عمران خان کے احکامات کی وائلیشن کر رہا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔